بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابن ہوڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ صفدر نے کار میں بیٹھ کر واچ ٹرانسمیٹر آن کر لیا۔ ہیلو عمران صاحب، ہدایت دیجیے۔ اوور، صفدر نے ٹرانسمیٹر آن کرتے ہی کہا۔ شمال کی طرف بڑھے چلو، سیدھے۔ اوور، عمران کی آواز سنائی دی۔ صفدر نے کار کا رخ شمال کی طرف کیا اور پھر کار کو تیزی سے آگے بڑھانے لگا۔ اس طرف کوئی راستہ نہ تھا، صرف ریت ہی ریت تھی، مگر صفدر کار بڑھائے چلا گیا۔ جب صفدر نے تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کر لیا تو عمران نے اسے مشرق کی طرف مڑ جانے کے لیے کہا اور صفدر اس کی ہدایت کے مطابق مشرق کی طرف مڑتا چلا گیا، وہاں سے دوبارہ شمال کی طرف اور پھر مغرب کی طرف۔ اسی طرح عمران واچ ٹرانسمیٹر پر ہدایت دیتا رہا اور صفدر اس کی ہدایت کے مطابق کار کو بڑھائے لیے گیا۔ ریت ختم ہو چکی تھی اور اب صفدر ساحل سمندر پر بنی ہوئی ایک نئی کالونی، جسے گرین کالونی کہا جاتا تھا، داخل ہو چکا تھا، اور پھر وہ اس کالونی سے نکل کر ایک سڑک پر آ گیا۔ عمران نے اسے جس طرح ہدایات دی تھی اس کے مطابق صفدر مین روڈ سے ہٹ کر ایک کچی سڑک پر آ گیا اور یہ کچی سڑک آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو انتہائی سرسبز تھا اور لوگ یہاں پکنک منانے کے لیے آتے تھے۔ صفدر ان پہاڑیوں کے دامن میں پہنچ کر رک گیا کیونکہ عمران نے اسے رکنے کے لیے کہا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے صفدر؟ اوور، عمران کی آواز سنائی دی۔ یہ پکنک اسپاٹ ہے عمران صاحب، پہاڑیوں کے دامن میں۔ اوور، صفدر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، مجھے کچھ واضح معلوم نہ ہو رہا تھا، تم وہیں ٹھہرو، میں آ رہا ہوں، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی اور صفدر نے سر ہلاتے ہوئے واچ ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ وہ چند لمحے کار میں ہی بیٹھا رہا اور ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ یہاں ہر طرف ہو کا عالم تھا، رنگین لائٹیں جل رہی تھیں، لیکن دور نزدیک کی کسی جاندار کے وجود کا احساس تک نہ ہو رہا تھا۔ صفدر کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا اور پھر ٹہلتا ہوا ادھر ادھر گھومنے لگا۔ وہ غور سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ پہاڑیوں پر چڑھنے کے لیے بے شمار پگڈنڈیاں بنی ہوئی تھیں۔ پھر صفدر ایک پگڈنڈی پر چڑھتا چلا گیا۔ ابھی صفدر نے آدھا راستہ ہی طے کیا ہوگا کہ اچانک دھماکے کے بعد شائیں کی تیز آواز سنائی دی اور صفدر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پہلو میں دہکتی ہوئی سلاخ اترتی چلی گئی ہو۔ وہ دھڑام سے گرا اور پھر تیزی سے لڑکتا ہوا نیچے اپنی کار کی طرف گرتا چلا آیا۔ اسے جو آخری احساس ہوا تھا وہ بس لڑکنے کا تھا۔ اس کے بعد اس کے ذہن پر تاریکی سی چھاتی چلی گئی اور وہ کار کے اگلے پہیوں سے ٹکرا کر رک گیا۔ اس کا پورا جسم لڑکنے کی وجہ سے زخمی ہو گیا تھا اور پہلو سے خون تیزی سے نکلنے لگا تھا۔ وہ کار کے پہیوں کے پاس بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر 2 قوی ہیکل جوان شمالی سمت سے دوڑتے ہوئے کار کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے جھک کر الٹے پڑے ہوئے صفدر کو ایک جھٹکے سے سیدھا کیا اور پھر انتہائی پھرتی سے اس کی جیبوں کی تلاشی لینے لگے۔ اس کی جیب میں سے بٹوا اور ریوالور انہوں نے نکال لیا۔ اسے اٹھا کر لے چلو، صبح باس کے سامنے پیش کریں گے، ایک آدمی نے دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا۔ تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمیں بھی گولی مار دے؟ اسے یہیں ٹھنڈا کر دو، اپنے آپ اس کے ساتھی سے اٹھاتے پھریں گے، دوسرے نے شفاق لہجے میں کہا اور پہلے نے سر ہلاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا رخ صفدر کی کھوپڑی کی طرف کیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا کسی کار کی ہیڈ لائٹ کی روشنی لہراتی ہوئی ان پر پڑی اور وہ دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ دوسرے لمحے وہ بجلی کی سی تیزی سے جس طرف سے آئے تھے ادھر ہی دوڑتے چلے گئے۔ آنے والی کار ابھی دور تھی، اس لیے جب تک وہ کار پکنک اسپاٹ میں داخل ہوتی وہ دونوں غائب ہو چکے تھے۔ آنے والی کار تیزی سے بھاگتی ہوئی پکنک اسپاٹ میں داخل ہوئی اور پھر اس کی بریکوں کی چیخیں سنائی دی۔ کار صفدر کے قریب آ کر رکی اور پھر دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور عمران اچھل کر نیچے اترا۔ اس نے صفدر کو پکنک اسپاٹ میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا صفدر کے قریب آیا اور پھر وہاں خون کا ایک چھوٹا سا تالاب اور صفدر کے جسم پر زخموں اور اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ دوسرے لمحے وہ صفدر کی طرف جھپٹا اور اس نے اس کی کلائی پکڑ کر اس کی نبض چیک کی اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے صفدر کو اٹھا کر اپنی کار کی پچھلی نشست پر لٹایا اور دوسرے لمحے اس نے اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر کار کو موڑا اور پھر اس کی کار جیسے اڑتی ہوئی پکنک اسپاٹ سے نکلتی چلی گئی۔ صفدر کی حالت انتہائی تشویشناک تھی اور اگر اسے فوراً ہی طبی امداد نہ ملتی تو اس کے ہلاک ہو جانے کا 100% خطرہ تھا۔ اس لیے عمران صفدر کے علاوہ باقی سب کچھ بھول گیا تھا۔
عمران تیزی سے کار دوڑاتا ہوا مین روڈ پر پہنچ گیا اور پھر اس نے صفدر کو وہاں ایک گشتی پولیس جیپ کے حوالے کیا تاکہ اسے جلد از جلد ہسپتال پہنچایا جا سکے۔ پولیس کو اس نے ایکس2 کا حوالہ دے دیا تھا، اس لیے پولیس والے فوراً ہی ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد عمران نے واچ ٹرانسمیٹر پر بلیک زیرو کو صفدر کے بارے میں ہدایات دی تاکہ بلیک زیرو ہسپتال میں اس کے لیے خصوصی انتظامات کرا سکے، اور پھر اس نے کار واپس موڑ دی۔ صفدر کو اس طرح گولی مار دینے کا مطلب یہی تھا کہ وہ صحیح جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ وہ تیزی سے کار دوڑاتا ہوا پکنک پوائنٹ پر پہنچ گیا اور پھر اس نے ایک طرف روک دی اور خود نیچے اتر کر بڑے چوکنے انداز میں پکنک پوائنٹ کی حدود میں داخل ہو گیا۔ اس نے ایک درخت کی آڑ میں رک کر غور سے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ ایک طرف پہاڑیاں تھیں جبکہ اس کی مخالف سمت پر ایک ریسٹ ہاؤس کی عمارت تھی۔ باقی دونوں اطراف میں گھنے درختوں کا ذخیرہ تھا۔ صفدر کے کپڑوں اور زخموں کی حالت سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ صفدر بلندی سے لڑکتا ہوا نیچے گرا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ صفدر پہاڑی کے اوپر چڑھ رہا تھا جب اسے گولی مار دی گئی، اور پھر جس پہلو میں صفدر کو گولی لگی تھی، اس پہلو اور گولی لگنے کے زاویے سے ظاہر تھا کہ گولی جنگل اور ریسٹ ہاؤس کے شمال مشرقی کونے کے درمیان کسی جگہ سے ماری گئی ہے۔ عمران نے اس جگہ پر نظریں گاڑ دیں، مگر وہاں ہر چیز ساکن تھی۔ درخت بھی ساکت کھڑے تھے اور نیچے بڑی بڑی گھاس پر بھی کوئی خاص نشان نظر نہ آ رہا تھا۔ عمران کافی دیر تک وہاں کھڑا غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ درختوں کی آڑ لیتا ہوا واپس چلا گیا۔ اب وہ ریسٹ ہاؤس کے سامنے کے رخ سے ہوتا ہوا اس کی دوسری سمت پہنچ گیا۔ اس طرف بھی درختوں کا گھنا ذخیرہ تھا اور عمران اس گھنے ذخیرے میں داخل ہو گیا۔ وہ بے حد چوکنا ہو کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ جیب میں پڑے ہوئے ریوالور پر تھا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور آگے بڑھا تھا کہ اچانک دو آدمی درختوں سے چھلانگ لگا کر اس پر آ گرے۔ عمران بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹا، مگر وہ ایک آدمی کی زد سے تو بچ گیا، مگر دوسرا اس کے اوپر آ گرا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے جا گرے۔ اسی لمحے عمران کے دونوں پیر تیزی سے حرکت میں آئے اور اس نے اوپر گرا ہوا آدمی اچھل کر دوسرے پر جا گرا، جو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا رخ عمران کی ہی طرف کر رہا تھا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ وہ دونوں اٹھتے، عمران کے ہاتھ میں موجود ریوالور نے گولیاں اگل دیں اور ان دونوں کے ہاتھوں سے ریوالور اور بندوق نکل کر دور جا گرے اور وہ دونوں چیختے ہوئے ایک بار پھر زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ چونکہ ان دونوں کے علاوہ اور کوئی شخص سامنے نہ آیا تھا، اس لیے عمران سمجھ گیا کہ فی الحال یہاں یہی دونوں موجود ہیں۔ ان کے ہاتھوں سے ریوالور اور بندوق نکلتے ہی عمران اچھل کر ان کی طرف بڑھا اور پھر اس نے پوری قوت سے ایک کے پہلو میں بوٹ کی ٹھوکر ماری اور دوسرے کی گردن پر اپنا بوٹ رکھ دیا۔ خبردار، اگر حرکت کی تو گولی مار دوں گا، عمران نے گراتے ہوئے کہا، مگر ان میں سے ایک نے تیزی سے حرکت کی اور اس کی دونوں ٹانگیں پوری قوت سے عمران کی پشت پر پڑی اور عمران اچھل کر 2 قدم آگے کی طرف بڑھا۔ لات مارنے والے نے کلا بازی کھا کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے عمران نے پلٹ کر فائر کر دیا اور وہ چیخ مار کر نیچے گرا اور تڑپنے لگا۔ گولی اس کے سینے میں گھس گئی تھی۔ دوسرے نے اپنے ساتھی کو مرتے دیکھ کر اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر عمران نے ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا اور گولی اس کے کولہے کے جوڑ میں گھستی چلی گئی اور وہ بھی اوندھے منہ زمین پر گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ عمران تیزی سے اس کی طرف جھپٹا اور ایک ہاتھ سے اس نے اسے سیدھا کیا۔ بولو، کون ہو تم، ورنہ کھوپڑی اڑا دوں گا، عمران نے گراتے ہوئے اس کی کن پٹی کے ساتھ ریوالور کی نال رکھتے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے عمران گرا کر پیچھے ہٹا۔ نوجوان نے اچانک اس کے ریوالور والے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا، مگر عمران کے بروقت پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے وہ عمران کا ریوالور نہ چھین سکا اور پیچھے ہٹتے ہی عمران کی لات بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئی اور اس نوجوان کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ عمران کے بوٹ کی زبردست ٹھوکر نے اس کی کئی پسلیوں کو توڑ دیا تھا۔ نوجوان بری طرح سر پٹکنے لگا، اس کا چہرہ درد کی شدت سے بری طرح بگڑ گیا تھا۔ بولو، کون ہو تم، عمران نے ایک اور بھرپور لات جماتے ہوئے کہا، باس تم سے انتقام لے گا، زبردست انتقام، اس نوجوان نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے اس نے ایک لمحے کے لیے زور سے اپنے سر کو زمین پر پٹکا اور پھر اس کا جسم ساکت ہوتا چلا گیا۔ اس کے منہ سے نیلے رنگ کا جھاگ نکلنے لگا تھا اور عمران ایک طویل سانس لے کر سیدھا ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے دانت میں زہریلا کیپسول موجود تھا اور اس نے خودکشی کر لی ہے۔ عمران نے جیب سے ایک چھوٹی ٹارچ نکالی اور پہلے مرنے والے کا منہ کھول کر اندر جھانکنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے ایک دانت کے خلا سے
چھوٹا سا کیپسول برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کیپسول کو ٹارچ کی مدد سے غور سے دیکھا اور پھر اسے احتیاط سے اپنی کوٹ کی چھوٹی سی جیب میں ڈال دیا۔ چونکہ ریسٹ ہاؤس کے کونے میں لگی ہوئی بڑی سی لائٹ جل رہی تھی، اس لیے اس کی ہلکی سی روشنی یہاں تک پہنچ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے غور سے دیکھنے کے لیے اسے اس ٹارچ استعمال کرنا پڑا تھا۔ اب عمران نے ٹارچ کی مدد سے ان دونوں کے کپڑوں اور جیبوں کی تلاشی لی تو اسے ایک نوجوان کی جیب سے صفدر کا بٹوا مل گیا اور ریوالور بھی دوسرے کی جیب میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ ان کے اپنے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی، مگر عمران مطمئن نہ ہوا۔ اس نے اور زیادہ باریک بینی سے تلاشی لی تو اسے ایک آدمی کے بازو کے ساتھ کالے دھاگے سے بندھا ہوا ایک بیج بھی مل گیا۔ اس نے بیج کو جھٹکا دے کر علیحدہ کیا اور پھر ٹارچ کی روشنی میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ بیج پر ایک سفید رنگ کے کبوتر کی تصویر تھی جس کی آنکھیں بند تھیں، اور اسے ایک سیاہ رنگ کے سانپ نے جکڑا ہوا تھا، اور اس سانپ کی خوفناک زبان کبوتر کی آنکھوں سے ٹکرا رہی تھی۔ بیج کے نیچے RH کے ہندسے کھدے ہوئے تھے۔ عمران چند لمحے غور سے اس بیج کو دیکھتا رہا، پھر اس نے بیج کو جیب میں ڈالا اور ٹارچ کی مدد سے اس نے ادھر ادھر درختوں کی چھان بین شروع کر دی، مگر پورا جنگل اسی طرح سنسان پڑا ہوا تھا۔ عمران کافی دیر تک گھومتا پھرتا رہا۔ اس نے گھاس پر لیٹ کر اپنے کان زمین سے لگا دیے۔ اس کا خیال تھا کہ شاید نیچے کوئی تہخانے وغیرہ موجود ہوں تو کسی نہ کسی کی آواز ضرور سنائی دے جائے گی، مگر کہیں بھی اسے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ چنانچہ وہ ایک طویل سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا ذہن الجھنوں کا شکار تھا، کیونکہ ان دونوں آدمیوں کی یہاں موجودگی کا کوئی جواز نظر نہ آ رہا تھا، اور پھر مرنے والے نے آخر میں کسی باس کا نام لیا تھا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس کا تعلق کسی تنظیم سے ہے، اور پھر عجیب و غریب تصویر والا بیج بھی یہ ظاہر کر رہا تھا کہ کوئی مجرم تنظیم ان افراد کی پشت پر موجود ہے۔ لیکن ان دونوں کی اس جنگل میں موجودگی کی بات سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ ویسے ٹاور پر اسے نئے ٹیلیسکوپ سے ان کالی لکیروں کو جس سپاٹ طریقے سے اٹھتے ہوئے محسوس کیا تھا، وہ بھی اس کے اندازے کے مطابق اسی جگہ پر تھا۔ اس لیے ان دونوں افراد کی یہاں موجودگی سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ لوگ اسی گینگ سے تعلق رکھتے ہیں جو دارالحکومت میں قتل و غارت کر رہا ہے، مگر کوئی ایسا کلیو نہ مل رہا تھا جس سے ان کی یہاں موجودگی کے کلو کو اور آگے بڑھایا جا سکے۔ عمران چند لمحے کھڑا سوچتا رہا، پھر تیزی سے واپس مڑا اور جنگل سے نکل کر ریسٹ ہاؤس کے سامنے سے ہوتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دوبارہ یہاں آ کر مزید تحقیقات کرے گا۔ فی الحال وہ اس بیج کا مسئلہ حل کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ کار دوڑاتا ہوا دانش منزل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ صبح کو جب سہمے ہوئے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ ہر طرف ایک بڑے سے پوسٹر گلیوں اور سڑکوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ان پوسٹروں کی آسمان سے بارش ہوئی ہو۔ لوگ ان پوسٹروں پر جھپٹ پڑے اور پھر پورے دارالحکومت میں دہشت اور خوف کی ایک تیز لہر دوڑتی چلی گئی۔ ہر طرف اس پوسٹر میں لکھی ہوئی عبارت پر گفتگو ہو رہی تھی، اور حکومت اور انتظامیہ کی ناقص کارکردگی پر لوگ برس رہے تھے۔ عمران دانش منزل کے خاص کمرے میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ بلیک زیرو نے ابھی ابھی وہ پوسٹر لا کر دیا تھا، کیونکہ دانش منزل کے اندر بھی پوسٹر بکھرے ہوئے تھے۔ عمران رات سے ہی دانش منزل میں موجود تھا۔ پوسٹر کی عبارت کچھ یوں تھی: دارالحکومت کے لوگوں، خبردار ہو جاؤ، رابن ہوڈ تمہارے ملک میں آ گیا ہے۔ رابن ہوڈ، جو دہشت اور موت کا دوسرا نام ہے۔ اب تک جو عمارتیں راکھ کا ڈھیر ہوئی ہیں وہ رابن ہوڈ کے ادنیٰ اشارے پر ہوئی ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پورے دارالحکومت اور پورے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، ہر عمارت کو تباہ کر دیا جائے گا، ہر فرد کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ تمہاری حکومت، انتظامیہ، پولیس، انٹیلیجنس، سیکرٹ سروس اور فوج رابن ہوڈ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ رابن ہوڈ وقت کا بادشاہ ہے۔ رابن ہوڈ عظیم ہے۔ رابن ہوڈ ناقابل تسخیر ہے۔ رابن ہوڈ تمہیں خبردار کرتا ہے کہ رابن ہوڈ کی غلامی میں آ جاؤ، تم ہر طرح سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اس ملک میں صرف رابن ہوڈ کے غلاموں کو ہی زندہ رہنے کی اجازت دی جائے گی۔ تمہیں 2 دن کا وقفہ دیا جاتا ہے۔ ان 2 دنوں میں کوئی عمارت تباہ نہیں ہوگی۔ اگر تم نے 2 دن کے اندر رابن ہوڈ کی غلامی کا اعلان نہ کیا تو رابن ہوڈ تم سے انتقام لے گا۔ رابن ہوڈ کے انتقام سے ڈرو، رابن ہوڈ کے قہر سے ڈرو، جس کی مٹھی میں تمہاری جانیں ہیں۔ اپنی حکومت کے خلاف بغاوت کر دو، حکومت کے ایک ایک آدمی کو چن چن کر ہلاک کر دو، اور کھلے عام رابن ہوڈ کی غلامی کا اعلان کر دو۔ 2 روز بعد جس گھر پر رابن ہوڈ کا نشان موجود ہوگا اسے امان دے دی جائے گی۔ جس آدمی کے سینے پر رابن ہوڈ کا نشان ہوگا
اسے زندہ رہنے دیا جائے گا۔ رابن ہوڈ کی غلامی میں آنے کے بعد تمہیں رابن ہوڈ کے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی، ورنہ موت، خوفناک موت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ رابن ہوڈ کا مقدس نشان اور اس کے نیچے وہ تصویر بنی ہوئی تھی جس میں کبوتر اور سانپ موجود تھے۔ پوسٹر باقاعدہ چھپا ہوا تھا اور بلیک زیرو نے بتایا تھا کہ یہ پوسٹر پورے شہر کی گلیوں اور سڑکوں پر بکھرے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا رد عمل کیا ہے؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ پورے شہر پر زبردست دہشت تاری ہے، ہر شخص حکومت کے خلاف ہو رہا ہے، پورے شہر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، فوج کو بلا لیا گیا ہے تاکہ عوام حکومت کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں، بلیک زیرو نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ مگر یہ رابن ہوڈ آخر ہے کیا بلا؟ ہماری فائلوں میں بھی اس کا کہیں ذکر موجود نہیں ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کراس ورلڈ آرگنائزیشن سے معلومات کیوں نہ حاصل کی جائیں، بلیک زیرو نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، انہیں یقیناً اس کے بارے میں علم ہوگا، ذرا کال ملاؤ ان سے، ایمرجنسی ڈائری میں ان کا نمبر موجود ہے، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ بلیک زیرو نے ٹیلی فون اپنی طرف گھسیٹا اور پھر دراز سے ڈائری نکال کر اسے نمبر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے فوراً ڈائریکٹ کال ملانا شروع کر دی۔ چند ہی لمحوں بعد رابطہ قائم ہو گیا۔ کراس ورلڈ آرگنائزیشن۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک کرخت سی آواز سنائی دی اور بلیک زیرو نے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، کون صاحب بول رہے ہیں؟ رولٹ سائمن کہاں ہے؟ عمران نے اپنے اصل لہجے میں کہا۔ رولٹ سائمن؟ آپ نے ان سے ملنا ہے؟ آپ کا نام؟ دوسری طرف سے اس بار قدرے نرم لہجے میں جواب دیا گیا۔ علی عمران فرام پاکیشیا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، ایک لمحہ توقف کیجیے، وہ لائن پر آ رہے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران خاموش رہا۔ ہیلو، سائمن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ہی دوسری طرف سے ایک بوڑھی سی آواز سنائی دی۔ یہ سائمن تھا، اپنے زمانے کا زبردست اور گھاگ ترین مجرم، اور جب اس نے جرم سے توبہ کی تو اس نے یہ کراس ورلڈ آرگنائزیشن کھول لیا جس میں اس نے پوری دنیا کے مجرم تنظیموں، سیکرٹ سروسز کے ارکان، ملٹری سیکرٹ سروسز کے ارکان کا کچا چھٹا جمع کر کے رکھا تھا اور پھر معلومات فروخت کرنے کا دھندا اختیار کر لیا تھا۔ عمران نے آکسفورڈ میں پڑھتے ہوئے ایک بار سائمن پر ایک چھوٹا سا احسان کر دیا تھا، تب سے اس کے تعلقات عمران سے بہت اچھے ہو گئے تھے اور وہ عمران کی دل سے قدر کرتا تھا۔ ابھی تک بول رہے ہو بوڑھے سائمن؟ یار کمال ہے، تمہاری زبان میرے خیال میں اسٹین لیس اسٹیل کی بنی ہوئی ہے، کتنے عرصے تک بولنے کے باوجود اس میں زنگ نہیں لگا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ عمران، تم ابھی تک زندہ ہو؟ کسی مجرم نے تمہاری گردن نہیں دبائی؟ میں نے تو سنا تھا کہ ماسٹرز کلر تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں، دوسری طرف سے بوڑھے سائمن نے کلکاری مارتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ماسٹرز نہیں تھے، ابھی طالب علم ہی تھے، اس لیے بیچارے علامہ میاں کے پاس پڑھنے چلے گئے۔ البتہ ان میں سے ایک قدرے سمجھدار تھا، جوانا، وہ اب میری کھال اتار رہا ہے۔ کم بخت، شراب کا مٹکا ہے مٹکا، پیتے پیتے تھکتا ہی نہیں، عمران نے جواب دیا۔ ارے کمال ہے، مجھے تو اطلاع ہی نہیں ہے کہ تم نے ماسٹر کلرز کو اڑا دیا اور جوانا اب تمہارے پاس ہے، سائمن نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ اب تو پتہ چل گیا نا، نوٹ کر لو، اچھے پیسے کماؤ گے اس اطلاع سے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شکریہ، میرا تو دھندا ہی یہی ہے، مگر تم نے اتنے عرصے بعد کیسے یاد کیا؟ سائمن نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس یہی پوچھنا تھا کہ تم زندہ ہو یا مر گئے، یہ اچھا ہوا کہ تم زندہ ہو، ورنہ بڑی لمبی کال ملانی پڑتی تم سے ملاقات کے لیے، عمران نے جواب دیا۔ تم شیطان، کھل کر بات کرو، میں مر کر بھی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ تم نے صرف اسی مقصد کے لیے اتنی دور کال کی ہے، سائمن نے ہنستے ہوئے کہا۔ یار ناراض کیوں ہوتے ہو؟ ایک اطلاع میں نے تمہیں دی ہے، اس کے بدلے ایک اطلاع تو مفت دے دو، حساب برابر ہو جائے گا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم پوچھو تو صحیح، کراس ورلڈ آرگنائزیشن تو میں نے بنائی ہی تمہارے لیے ہے، سائمن نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ رابن ہوڈ کیا بلا ہے؟ عمران نے یوں پوچھا جیسے سائمن کا امتحان لے رہا ہو۔ کیا کہا؟ رابن ہوڈ؟ کیا واقعی تم رابن ہوڈ کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ سائمن نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر وہ رابن ہوڈ نہیں جو برطانوی سیاح تھا، بلکہ مجھے رابن ہوڈ کے متعلق پوچھ رہا ہوں، کہیں تم اصلی رابن ہوڈ کی کہانی سنانی نہ شروع کر دو، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ مگر تم رابن ہوڈ کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تمہارے سے ٹکراؤ تو نہیں ہو گیا؟ سائمن نے پوچھا، اس کے بوڑھے لہجے میں خوف کی لرزش نمایاں تھی۔ ابھی ہوا تو نہیں، مگر خیال ہے کہ شاید ہو جائے، عمران نے بات کو گول کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، اگر رابن ہوڈ تمہارے ملک میں پہنچ گیا ہے تو پھر میری طرف سے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے تعزیت قبول کر لو۔ اسرائیل کا دوسرا نام رابن ہوڈ ہے، دہشت اور موت اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ دنیا کا خوفناک ترین مجرم ہے،
پاگل مجرم جو بے دریغ قتل و غارت کرتا چلا جاتا ہے، بے مقصد قتل و غارت۔ وہ جس ملک میں بھی جاتا ہے وہاں زندگی غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سائمن نے تیز لہجے میں کہا، یار سائمن، تم واقعی بوڑھے ہو گئے ہو جو اس طرح وہیں بیٹھے بیٹھے خوف سے لرز رہے ہو۔ اس کا کچھ حدود اربا بتاؤ۔ کال لمبی ہوتی جا رہی ہے اور میں آج کل مفلسی اور کلاشی کے دور سے گزر رہا ہوں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، میری فائلوں میں رابن ہوڈ کے متعلق صرف چند اشارات موجود ہیں۔ وہ زبردست ہپناٹسٹ ہے، جسے چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ بے پناہ طاقتور ہے، بہت بڑا سائنسدان ہے، عجیب و غریب قسم کی تخریبی ایجادات کرتا رہتا ہے، حد سے زیادہ ذہین ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ ظالم اور بے رحم ہے، اور بس۔ سائمن نے جواب دیا، اس کی کارکردگی کا دائرہ کار کیا ہے؟ یعنی یہ کسی بھی ملک میں جا کر کیا چاہتا ہے؟ اس کا عام طور پر کیا مشن ہوتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ دراصل وہ کیا چاہتا ہے۔ یہ جس ملک میں جاتا ہے بے پناہ قتل و غارت کرتا ہے، لوگوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب لوگ اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اچانک غائب ہو جاتا ہے، اور پھر کئی سالوں تک اس کے متعلق کوئی خبر نہیں ملتی۔ آج تک یہ کبھی بھی اپنے کسی مشن میں ناکام نہیں ہوا، ہمیشہ اس ملک کو تباہ و برباد کر کے غائب ہو جاتا ہے جہاں بھی یہ جاتا ہے۔ سائمن نے جواب دیا۔ اس کی پوری تنظیم ہے یا اکیلا کام کرتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس کے ساتھ بے شمار لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے جو بھی گرفتار ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح مر جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے، اس لیے تفصیل سے آج تک اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ سائمن نے جواب دیا۔ اچھا سائمن، شکریہ۔ اور سنو، رابن ہوڈ کی فائل اٹھا کر اس الماری میں ڈال دو جہاں مردہ مجرموں کی فائلیں رکھی ہوتی ہیں، عمران نے کہا۔ خدا کرے ایسا ہو۔ ایسا مجرم تو پوری انسانیت کا مجرم ہے جو بے گناہ لوگوں کو مارتا ہے، مگر عمران بیٹے، خدا کے لیے ہاتھ پیر بچا کر کام کرنا، یہ بہت ظالم آدمی ہے۔ سائمن نے بڑے خلوص سے مشورہ دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، میں اپنے ہاتھ پیر کام کے وقت بینک کے لاکر میں محفوظ کر دیا کرتا ہوں، اس لیے وہ بچتے ہی رہتے ہیں۔ خدا حافظ، عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے سائمن کے بے اختیار ہنسنے کی آواز سنتے ہی اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ ہوں، تو یہ بات ہے، اس کے خلاف کوئی پلاننگ کرنی پڑے گی، ایسی پلاننگ کہ یہ جلد از جلد قابو میں آ جائے اور مزید قتل و غارت نہ کر سکے۔ عمران نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اس کی فراخ پیشانی پر گہری سوچ کی لکیریں پھیلی ہوئی تھیں۔ بلیک زیرو خاموش بیٹھا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ خصوصی میٹنگ ہال کے کمرے کے دروازے بند تھے اور ہر دروازے کے سامنے دو مسلح فوجی بڑے چوکنے انداز میں کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں اور ان کی نظریں ہال کی ایک ایک اینٹ کا بغور جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ہال میں موجود افراد کے چہروں کا بھی جائزہ لے رہی تھیں۔ ہال میں اس وقت ہر محکمے کا سیکرٹری، اسسٹنٹ سیکرٹری اور وزیر موجود تھا۔ یہ اعلیٰ سطح کی ہنگامی میٹنگ تھی جو صدر مملکت کے حکم پر بلائی گئی تھی۔ ایک طرف اونچے چبوترے پر بڑی کرسی پر عمران ایکسٹرو کے روپ میں نقاب پہنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، سفید شرٹ کے اوپر سیاہ رنگ کی ہی بو بندھی ہوئی تھی، ہاتھوں میں سیاہ رنگ کے دستانے تھے، چہرے اور سر پر سیاہ کپڑے کا نقاب چڑھایا ہوا تھا، آنکھوں کی جگہ خالی تھی، مگر ایکسٹرو نے اندر تاریک شیشوں کی اینک چڑھائی ہوئی تھی۔ ایکسٹرو کے پیچھے نعمانی اور چوہان ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے اور چہروں پر سیاہ نقاب چڑھائے باڈی گارڈز کے فرائض بڑے چوکنے انداز میں سر انجام دے رہے تھے۔ ہال میں موجود سب افراد خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہروں پر گہری پریشانی اور تفکرات کے آثار نمایاں تھے۔ صدر مملکت کی کرسی خالی پڑی تھی اور ان کا ہی انتظار کیا جا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ہال کے شمالی کونے میں موجود ایک دروازہ کھلا اور سب لوگوں کے اعصاب تن گئے۔ صدر مملکت بڑے باوقار انداز میں اندر داخل ہوئے اور سوائے ایکسٹرو کے باقی سب افراد تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ ایکسٹرو کا عہدہ ایسا تھا کہ اس پر صدر مملکت کی تعظیم کے لیے اٹھنا لازمی نہ تھا، جبکہ ایسی صورت میں کہ صدر مملکت پہلے سے بیٹھے ہوں اور ایکسٹرو اندر داخل ہو تو صدر مملکت کے لیے قانوناً یہ لازمی تھا کہ وہ ایکسٹرو کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ تشریف رکھیے، صدر مملکت نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو بیٹھنے کے لیے کہا اور خود بھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی سب افراد واپس کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ رپورٹ پیش کیجیے، صدر مملکت نے گھمبیر لہجے میں قریب بیٹھے ہوئے سر سلطان سے مخاطب ہو کر کہا، اور سر سلطان اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ہاتھ میں ایک کاغذ پکڑا ہوا تھا اور پھر انہوں نے تفصیل سے عمارتوں کے تباہ ہونے اور لوگوں کے مرنے کا ذکر کیا اور پورے اعداد و شمار بتائے کہ کتنی عمارتیں تباہ ہوئیں، مالی نقصان کتنا ہوا،
کتنے افراد ہلاک ہوئے اور کتنے زخمی ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے پولیس، انٹیلیجنس اور سیکرٹ سروس کی کوششوں کا ذکر کیا، اور آخر میں رابن ہوڈ کی طرف سے پھینکے ہوئے پوسٹرز کا ذکر کرنے کے بعد انہوں نے پوسٹر کی پوری عبارت پڑھی اور پھر واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ایسی صورتحال میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ صدر مملکت نے باوقار لہجے میں کہا۔ یہ تو انتہائی خطرناک مجرم معلوم ہوتا ہے، ایسا مجرم جو سائنسی حربوں سے لیس ہے۔ اس کے مقابلے کے لیے سائنسدانوں کو ہی لانا چاہیے، ایک سیکرٹری نے اٹھ کر بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، اور پھر ہال میں گرما گرم بحث شروع ہو گئی۔ ہر شخص اپنا ہی راگ الاپ رہا تھا۔ صدر مملکت، سر سلطان، سر رحمان اور ایکس ٹو خاموش بیٹھے سب کی باتیں سن رہے تھے۔ جو بھی تجویز پیش کی جاتی اس کا کوئی نہ کوئی رد بھی سوچ لیا جاتا، اس لیے کوئی بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ رہا تھا۔ آخر بول بول کر سب خاموش ہو گئے۔ مسٹر ایکسٹرو، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ صدر مملکت نے اس بار عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے سب کی رائے اور تجاویز سن لی ہیں۔ یہ سب لوگ اس طرح گھبرائے ہوئے ہیں جیسے کوئی ناممکن مسئلہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا ہو، یا پوری دنیا کی افواج نے مل کر ہم پر حملہ کر دیا ہو۔ رابن ہوڈ ایک مجرم ہے، اور ایسے ہزاروں مجرموں اور تنظیموں کی گردنیں سیکرٹ سروس سے مروڑ دی ہیں، تو اس میں آخر کون سے سرخ آپ کے پر لگے ہوئے ہیں؟ یہ بات درست ہے کہ یہ مجرم عوام کو دہشت زدہ کرنے کے لیے بے دریغ قتل و غارت کر رہا ہے، لیکن ایسے مجرم کی زندگی طویل نہیں ہو سکتی۔ عمران نے ایکسٹرو کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ وقار تھا، دبدبا تھا۔ لیکن جب تک یہ مجرم پکڑا نہ جائے، اس وقت تک چاہے پورا دارالحکومت عراق کا ڈھیر بن جائے، سر رحمان نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا۔ ان کے لہجے میں بے پناہ طنز تھا۔ دراصل وہ ایکسٹرو سے ہمیشہ چڑھتے تھے۔ ان کے خیال کے مطابق ایکسٹرو کی وجہ سے ان کے محکمے کی کارکردگی دبی رہتی تھی، اور پھر ان کے خیال کے مطابق ایکسٹرو نے ہی عمران کو سر پر چڑھا رکھا تھا۔ اب انہیں کیا معلوم تھا کہ جس کی تعظیم صدر مملکت پر بھی لازمی تھی، وہ ان کا وہی ناخلف بیٹا عمران ہی تھے۔ مجھے اپنے ملک کے ایک ایک فرد سے اپنی ذات سے زیادہ محبت ہے، اس لیے میں یہ کس طرح برداشت کر سکتا ہوں کہ مجرم کسی کی طرف ٹیڑھی انگلی کا اشارہ بھی کرے؟ لیکن میرے پاس علم غیب نہیں ہے کہ میں ایک لمحے میں مجرم کو گرفتار کر لوں۔ اس کے باوجود میں پوری ذمہ داری سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ رابن ہوڈ 2 روز کے اندر اندر زندہ یا مردہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس نے خود 2 روز کا وقفہ دیا ہے۔ ظاہر ہے ان 2 روز میں وہ کوئی قتل و غارت نہیں کرے گا، ایکسٹرو نے جواب دیا۔ 2 روز میں؟ کمال ہے۔ پورے ہال میں موجود ہر شخص نے ایکسٹرو کے اس دعوے پر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ان سب کے چہرے بتا رہے تھے کہ ان میں کسی کو بھی ایکسٹرو کے اس دعوے پر یقین نہ آیا ہو۔ بھلا اتنا خوفناک مجرم 2 دن میں کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ مسٹر ایکسٹرو، کیا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں پوری ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں؟ صدر مملکت نے کہا۔ جناب صدر، ایکسٹرو وہ بات ہی منہ سے نہیں نکالتا جو وہ نہ کر سکتا ہو، اور نہ ہی ایکسٹرو کو کسی دعوے کی ضرورت ہے، لیکن لوگوں کے اعصاب پر مجرم کی دہشت سوار ہے، اس لیے مجھے یہ بات کرنی پڑی، عمران نے تلخ لہجے میں کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، مجھے ایکسٹرو کی بات پر مکمل یقین ہے، اس لیے میٹنگ برخواست کی جاتی ہے۔ میں ابھی ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر خطاب کر کے لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دیتا ہوں کہ وہ مطمئن رہیں، مجرم کو 2 روز کے اندر اندر گرفتار کر لیا جائے گا۔ صدر مملکت نے کہا، اور پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے اٹھتے ہی سوائے ایکسٹرو کے باقی سب افراد بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایکسٹرو خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھا رہا۔ صدر مملکت کے جانے کے بعد ہال کا ایک دروازہ کھول دیا گیا، اور باری باری سب لوگ اس دروازے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ وہ سب ایکسٹرو کے اس دعوے پر حیرت سے بڑبڑا رہے تھے۔ جب پورا ہال خالی ہو گیا تو ایکسٹرو بھی کرسی سے اٹھا اور اپنی پشت پر موجود دروازے کی طرف بڑھا۔ نعمانی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور خود مشین گنے سنبھالے آگے بڑھ گیا، جبکہ چوہان ایکسٹرو کی پشت پر تھا۔ ایک بند راہداری کراس کرنے کے بعد وہ دروازے کے باہر موجود سیاہ رنگ کی بڑی کار میں سوار ہو گئے۔ نعمانی نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا، جبکہ چوہان اس کے ساتھ والی سیٹ پر موجود تھا۔ انہوں نے کار کے شیشے چڑھا کر ایئر کنڈیشنر چلا دیا۔ اب باہر سے انہیں نہیں دیکھا جا سکتا تھا، جبکہ وہ اندر سے باہر بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ کار کی ونڈو اسکرین بھی اسی طرز کی بنی ہوئی تھی، اس لیے انہیں نقاب اتارنے کی ضرورت بھی محسوس نہ ہوئی، اور کار تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ عمران پچھلی نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ کار تیزی سے مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی تھوڑی ہی دیر بعد دانش منزل کے گیٹ پر پہنچ گئی۔ نعمانی نے مخصوص انداز میں ہارن دیا تو پھاٹک خود بخود کھلتا چلا گیا، اور نعمانی کار اندر لیتا چلا گیا۔ اس نے کار ایک مخصوص پورچ میں روکی، اور پھر نعمانی اور چوہان دونوں اتر کر میٹنگ ہال کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد عمران نے نیچے اترا اور باوقار انداز میں قدم اٹھاتا ہوا
آپریشن روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بلیک زیرو اس کے اندر داخل ہوتے ہی احتراماً اٹھ کھڑا ہوا اور عمران نے اندر داخل ہوتے ہی چہرے پر سے نقاب اتارا، دستانے اور اینک اتاری اور پھر ملحقہ غسل خانے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد جب عمران واپس آیا تو اس نے اپنا لباس پہن رکھا تھا۔ توبہ، بڑی خوفناک یونیفارم بنا رکھی ہے تم نے، یوں لگتا تھا جیسے رابن ہوڈ میں ہی ہوں۔ عمران نے اطمینان کا طویل سانس لے کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آخر ایک سو کو پرسرار رکھنا آسان تو نہیں ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی پرسرار بن گیا ہے۔ بہرحال اب تمہاری جگہ بیٹھ کر میں چیلنج کر آیا ہوں کہ 2 روز میں رابن ہوڈ کا ہوڈ اٹھا کر اس کی کھوپڑی پر چپتیں ماروں گا اور اب تم بھگتو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 2 روز میں؟ اوہ عمران صاحب، آپ نے اتنا بڑا چیلنج کر دیا ہے، میرا خیال ہے یہ تو ناممکن ہے، بلیک زیرو نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا بلیک زیرو، ملک کا اور خاص طور پر دارالحکومت کے عوام کا جو حال ہے وہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ادھر حکومت کا ہر آدمی بری طرح دہشت زدہ نظر آتا ہے، حتیٰ کہ صدر مملکت کے اعصاب بھی تنے ہوئے تھے، اس لیے فوری طور پر ان سب کو مطمئن کرنے کی ضرورت تھی۔ اب صدر مملکت ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اعلان کر دیں گے اور اس طرح لوگ مطمئن ہو جائیں گے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر 2 روز میں مجھے نہ پکڑا گیا تو؟ بلیک زیرو نے کہا۔ تو کیا ایکسٹرو استعفیٰ دے دے گا؟ جس کو مرضی ہے بنا لیں ایکسٹرو، عمران نے بڑی بے نیازی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو دانت بھیج کر خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے اب وہ کیا کہہ سکتا تھا۔ اب آپ کا آخر پروگرام کیا ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بلیک زیرو نے پوچھا۔ پروگرام کیا ہے؟ میں ابھی مراقبہ شروع کر دیتا ہوں، کوئی نہ کوئی بزرگ آ کر مجرم کا پتہ اور ٹھکانہ بتا دیں گے اور پھر ہم مجرم کو گردن سے پکڑ کر صدر مملکت کے سامنے پیش کر دیں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کے 2 روز کے چیلنج سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں کوئی پروگرام بنا لیا ہے۔ اب آپ نہ بتانا چاہیں تو اور بات ہے، بلیک زیرو نے ایسے انداز میں کہا جیسے بچہ روٹ کر کہتا ہے، اور اس کے اس انداز پر عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ سنو بلیک زیرو، میں نے یہ چیلنج اس لیے کیا ہے کہ میں مجرم کی نفسیات کو سمجھ گیا ہوں، وہ اپنے سے زیادہ طاقتور اور ذہین کسی کو نہیں سمجھتا۔ اب جب صدر مملکت یہ چیلنج کریں گے اور ظاہر ہے میٹنگ کی رپورٹ بھی اس تک پہنچ جائے گی، کیونکہ ایسے مجرم ایسی میٹنگوں سے بے خبر نہیں رہتے، تو وہ اپنی نفسیات کے مطابق غصہ کھا جائے گا، اور غصہ کھانے کے بعد انسان کی عقل کا فیوز فوراً ہی اڑ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنا مشن بھول کر سب سے پہلے سیکرٹ سروس پر چڑھ دوڑے گا۔ اس طرح وہ سامنے آ جائے گا، اور جیسے ہی وہ سامنے آیا ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو عمران کی خداداد اور حیرت انگیز صلاحیتوں پر آنکھیں پھاڑے رہ گیا۔ یہ نفسیاتی پوائنٹ تو اس کے ذہن میں آیا ہی نہ تھا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن جس طرح مجرم اندھیرے میں ہے اس طرح سیکرٹ سروس بھی تو سامنے نہیں ہے۔ اگر وہ 2 روز میں ہمیں تلاش نہ کر سکا تو پھر چیلنج کا کیا ہوگا؟ بلیک زیرو نے باقاعدہ جرح کرتے ہوئے کہا۔ سیکرٹ سروس کیوں اندھیرے میں ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ علی عمران بیچارہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا رہتا ہے اور ایک فلیٹ میں رہتا ہے، بس علی عمران کو پکڑ لیا جائے گا اور پھر اس پر تشدد کر کے اس سے سیکرٹ سروس کے ممبران کا پتہ لگا لیا جائے گا۔ زیادہ خوفناک تشدد ہوا تو بیچارہ عمران دانش منزل کا پتہ بتانے پر بھی مجبور ہو جائے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہوں تو یہ ارادے ہیں، یہ ہوا نا پلان، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی حد تک اس کے ہیڈ کوارٹر کا بھی ہمیں پتہ لگ چکا ہے، گو بظاہر تو پکنک پوائنٹ کے ارد گرد موجود اس کا ٹھکانہ تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں، لیکن ایک معمولی سا کلیو بھی اس کے ہیڈ کوارٹر کو سامنے لا سکتا ہے، عمران نے ایک اور پہلو کو نمایاں کرتے ہوئے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اب اپنے فلیٹ میں رہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ میں چند ممبروں کو آپ کی نگرانی پر لگا دوں تاکہ جیسے ہی آپ پر حملہ ہو یا آپ کو اغوا کیا جائے وہ آپ کا تعاقب کر سکیں، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اطلاع کی بات چھوڑو، وہ میں خود کر دوں گا، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی ممبر مثلاً تنویر ان کے ہتھے چڑھ جائیں اور پھر مجرم کا چیلنج پورا ہو جائے اور ایکس ٹو جو پہلے ہی منہ چھپائے پھر رہا ہے کو کسی گٹر میں ڈوب مرنا پڑے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی، بہرحال میں تمام ممبروں کو ہر وقت تیار اور ہوشیار رہنے کا حکم دے دیتا ہوں، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اچھا اب اجازت، اب تو میں مجرم کو گرفتار کر کے ہی یہاں لاؤں گا یا پھر مجرم مجھے گرفتار کر کے لے آئے گا، کچھ نہ کچھ بہرحال ہوگا ضرور، عمران نے کہا اور پھر اٹھ کر وہ دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بلیک زیرو اس عظیم انسان کو جاتا دیکھتا رہا جس کی صلاحیتیں واقعی لامحدود تھیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔